بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والعادیات، اور قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا جو ہانپ اٹھتے ہیں، فالموریات پھر آگ نکالنے والوں کی، قدحا پتھر جھاڑ کر، فالمغیراتی پھر غارت گری کرنے والے، صبح صبح کو، فأثرنا پھر اٹھاتے ہیں، بھی اس میں، نقعا گرد، فوسطنا پھر گھس جاتے ہیں، بھی اس میں، جمعا فوج میں، انا بے شک، انسانا انسان، لربہ اپنے رب کا، لکنود ناشکرہ ہے، وہ اور، انہو یقیناً وہ، علی پر، ذالک اس بات پر، لشہید گواہ یا جانتا ہے، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ، لحبی محبت کرنے والا ہے، خیر مال کی، لشدید بہت سخت، افلا آیا نہیں، یعلم وہ جانتا، اذا کہ جب بعثرا باہر نکال لیا جائے گا، ماں جو کچھ فی القبور قبروں میں ہے، وحصلا اور ظاہر کیا جائے گا، ماں جو کچھ فی میں صدور سینوں میں دلوں میں ہے، انا بے شک، ربہم پروردگار ان کا، بہم ان کے حال سے، یومئذ اس دن، لخبیر خوب واقف ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. آج ہم سورہ عادیات کو تفسیر کے حوالے سے تھوڑا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور عادیات کے معنی ہیں دوڑنے والے، اور اس کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن سورہ کا مضمون اور انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، بلکہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور تمام مصاحف میں یہ مکی لکھی جاتی ہے. اس میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب آخرت کا منکر ہوتا ہے، یعنی آخرت کو نہیں مانتا، تو پھر وہ کس طریقے کی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ آخرت میں صرف اس کے ظاہری اعمال اور افعال جو ہیں ان کی ہی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دلوں میں چھپے ہوئے جو راز ہیں وہ تک نکالے جائیں گے اور ان کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. اور اس مقصد کے لیے یہاں پر عرب کی جو پھیلی ہوئی بدامنی تھی اس کو دلیل کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے کہ سارا ملک جو تھا کشت و خون
اور اس طریقے سے فساد اور بگاڑ تھا، سارا ملک اس سب چیزوں سے تنگ بھی آیا ہوا تھا، لوٹ مار کا ہر طرف بازار گرم تھا، قبیلے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے تھے، اور رات دن کسی کو بھی چین سکون نہیں تھا، اور رات میں تو خاص طور سے ہر ایک کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کب دشمن آ کر کوئی حملہ کرتا ہے اور ہمیں ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز تھی کہ اسے سبھی لوگ جانتے بھی تھے اور یہ محسوس بھی کرتے تھے کہ یہ بہت ہی زیادہ اخلاقی پستی اور گراوٹ، بالکل ہی چین اور سکون سے بھی محروم ہو گئے تھے لوگ، اور لوٹنے والے لوٹ کر خوش ہوتے تھے اور جو لوٹتے تھے وہ ماتم کرتے تھے، لیکن جب وہ لوٹے جاتے تھے ان کی شامت آتی تھی تو پھر ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہم لوگ کتنی بری حالت میں مبتلا ہیں۔ اور جو اس میں صاف طریقے سے یہ بات بتائی ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی جو اس کو پیش آنے والی ہے، وہ اس کی جواب دہی سے ناواقف انسان جو ہے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام قوتوں کو، طاقتوں کو ظلم اور ستم اور غارت گری اور فساد کے لیے اس نے استعمال کیا ہوا ہے، اور مال اور دولت کی محبت میں بالکل ہی اندھا ہو چکا ہے، اور بس مال حاصل ہو جائے چاہے وہ کتنا بھی ناپاک اور غلط اور تمام برے طریقوں سے حاصل ہو، اور اس بات پر وہ خود بھی گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوتوں کو غلط استعمال کر کے اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر وہ جان لے کہ اس کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اس کے تمام یعنی ارادے اور اغراض اور مقاصد جو ہیں وہ بھی دلوں تک سے نکال کر سامنے لائے جائیں گے، اور جو اس نے دنیا میں کام کیے تھے، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں بھی نہ کرتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کو سب کے حالات بھی معلوم ہوں گے، کیا لے کر آیا ہے کون اور کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس کو سورت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہاں پر، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر جنگی گھوڑے مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک نہاتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے، یعنی تیزی سے دوڑ کر خاص ایک مشن کی طرف یا اپنے ایک قتل و غارت گری کے لیے سدائے گئے اور اسی مقصد کے لیے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو تیز رفتار اور بہت ہی سرپٹ دوڑ کر جانے والے، ہانپتے ہوئے، پھنکارے مارتے ہوئے، ہنہناتے ہوئے وہ دوڑ کر جا رہے ہیں، اور پھر ان کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ فالموریات قدحا، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں۔ گھوڑے کے جو پاؤں میں لوہے کے جوتے سے اس کو پہنائے جاتے ہیں، تو وہ جب اس کا وہ جوتا ہے، وہ لوہا ہے، جب پتھر پر پڑتا ہے تو اس سے ایک دم سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، اور یہ اندھیرے میں ہی چنگاریاں نظر آئیں گی، دن کی روشنی میں نہیں نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ تیزی سے حملہ کرنے کے لیے تیار، اور اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ گویا مار رہے ہیں ایک طریقے سے، اور دشمن پر حملہ کرنے کے لیے پتھریلی زمین پر جب دوڑ کر جاتے ہیں تو اس میں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، اور وہ مالک کی مرضی میں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو آگ پر بھی دوڑنے کے لیے تیار ہیں، پانی پر دوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور رات کی دوڑ کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اہل عرب کا جو طریقہ تھا کہ وہ لشکر لے کر رات میں نکلتے تھے اور صبح کے وقت حملہ آور ہوتے تھے۔ فالمغیرات صبح، کہ پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، یعنی دھاوا بول دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں ایک طریقے سے، اور غارت گری کرتے ہیں۔ تو اہل عرب کا قاعدہ یہی تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چھاپا مارنا ہوتا، حملہ کرنا ہوتا، تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے چپ چاپ سے، تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو، اور صبح سویرے اچانک اس پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ نظر آئے، اور اتنا بھی روشن نہیں ہوتا تھا دن کہ وہ دیکھ کر دشمن جو ہے مقابلے کی تیاری بھی کر سکے۔ تو یہ ایک ان کا طریقہ تھا۔ اور صبح کے وقت میں یعنی دن میں تو بہت گرمی بھی ہوتی ہے اور رات میں تھوڑی ٹھنڈک ہو جاتی تھی اور رات ٹھنڈی ہوتی تھی، تو اس طریقے سے وہ اور لوگ بھی صبح کے وقت میں اس وقت گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر جا کر اچانک بے خبری میں حملہ کرتے تھے۔ اور ان کے یہاں ایک بات یہ بھی تھی کہ رات میں اچانک سے کسی پر حملہ کرنا وہ اس کو بھی برا سمجھتے تھے، صبح کے وقت میں کرتے تھے، رات بھر تیاری کر کے پھر صبح چھاپا مارتے تھے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. آپ نے یہ والا طریقہ یعنی جاری رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں پر صبح صبح حملہ کیا کرتے تھے، مگر انتظار کرتے تھے کہ اذان کی آواز آ جائے جس بستی سے تو وہاں پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر بستی سے اذان کی آواز نہیں آتی تھی تو پھر اس پر حملہ کیا جاتا تھا. پھر فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں. یعنی جب حملہ کیا جاتا ہے تو ایک شور، چیخ پکار، ہنگامہ پوری قوت کے ساتھ جب دو فوجیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کس طریقے کا ایک منظر ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کے بارے میں کہ جب وہ حملہ کرتے ہیں اور پھر جب تیزی سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں گھوڑے تو ان سے گرد و غبار بھی اڑتا ہے. اور یہاں پر ان کی ایک طریقے سے تعریف بھی بیان کی گئی ہے کہ رات کی ٹھنڈک اور شبنم اور سب کے باوجود وہ اتنی تیزی سے دوڑ کر جاتے ہیں اپنے مالک کے کہنے پر کہ پیچھے جو ہے وہ گرد و غبار اڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. تو اس میں ان کی یہ بتائی ہے بات کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، دشمن کے گروہ میں بیچ میں گھس جاتے ہیں اور قتل و غارت گری کرتے ہیں آندھی طوفان کی طرح سے. یعنی بیچ بیچ میں یہ نہیں کہ سائیڈ میں رہ کر لڑ رہے ہیں بلکہ اندر جا کر گھس جاتے ہیں، چنگاریاں اڑاتے ہیں، حملے کرتے ہیں. ان کو کوئی اپنی جان کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اپنے مالک کے اشارے پر وہ اس طریقے سے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس یعنی ناشکرہ ہے. یہاں پر قسمیں کھانے کے بعد میں یہ جواب قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کر کے بتایا کہ گھوڑوں کو دیکھو اور انسانوں کو دیکھو. تو گھوڑے کی قسم کھا کر بتایا گیا یہاں پر کہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. گھوڑے جیسے کہ انسان نے پیدا بھی نہیں کیا ہے، وہ اپنے مالک کی خوشی کے لیے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا، پوری جان لگا دیتا ہے، پوری قوت لگا دیتا ہے، رات کے پچھلے پہر آرام بھی نہیں کرتا، ساری رات تیاری کرنے کے بعد صبح صبح حملہ کر دیتا ہے اور دشمن میں جا کر گھس جاتا ہے. لکنود کے معنی بخیل کے بھی ہیں، ناشکرے کے بھی ہیں، اور اپنے مالک کی عنایتوں کا ناقدرہ، جو مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرے اور نعمتوں کو بھول جائے، نعمتوں کا کوئی نام ہی نہ لے، ایسا ناشکرہ. حسن بصری اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے، یعنی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان سب کو بھلا دے. ابو بکر واسطی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں صرف کرے، یعنی جو اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں ان کا غلط استعمال کرے. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ جو شخص نعمت کو دیکھے لیکن نعمت دینے والے کی طرف توجہ نہ کرے، یعنی نعمت کی قدر نہ کرے اور نعمت دینے والے کو ہی بھول جائے، اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہی نعمتوں میں کھو جائے، گم ہو جائے، اور اگر کبھی وہ نہ دے یا نعمت میں کچھ کمی ہو جائے تو پھر شکوے شکایتیں خوب زور شور سے کرنا شروع کر دیں. یعنی ملے تو کوئی شکریہ نہیں اور اگر نہ ملے تو خوب شکوے شکایتیں. لیکن یہاں پر جو توجہ دلائی گئی ہے وہ کیا ہے، لیکن گھوڑا انتہائی وفادار اپنے مالک کے لیے آخری حد تک قربانی دیتا ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جا گھستا ہے. تو انسان کو ایک طریقے سے آئینہ دکھایا کہ اے انسان، تجھے بھی اپنے رب کا ایسا ہی وفادار ہونا چاہیے، ایسا ہی شکر گزار ہونا چاہیے. اگر گھوڑا اس راز کو سمجھ گیا، اس راز کو پا گیا کہ مالک کی بات ماننی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو انسان تو کیوں یہ راز نہیں جان سکا، تو نے کیوں نہیں یہ پہچانی بات؟ تیرے پاس تو گھوڑے سے بہت زیادہ عقل ہے، تو جانتا ہے، تو سمجھ والا ہے، تو عقل والا ہے. اور انسانوں کے عام رویے ہم دیکھیں کہ ہر بات میں ناشکری کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ملا ہوا کتنا ہے. جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر شکر گزار ہونے کے بجائے وہ چیز دیکھتے ہیں جو کہ نہیں ملا، یعنی 99 چیزیں ملی ہوئی ہیں ان سب کو بھول جاتے ہیں، ایک جو چیز نہیں ملی ہے اسی کے تذکرے، اسی کی ناشکری کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ملا ہمیں. کوئی شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، جو نعمتیں نہ ملی ان کا کیا گلا شکوا، جو مل گئی ہیں انہیں ہی شمار کر دیکھو. جتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے جسم میں اور ہمارے آس پاس، ہمارے باہر اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر ہم وہ گننا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم گن نہیں سکتے ہو، اتنی نعمتیں ہیں، تم جتنا تم سارا دن ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار
بندوں میں شامل فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے، یعنی یہ ناشکرہ انسان اس کو جانتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو، یعنی یہ ناشکرہ انسان خوب جانتا ہے اپنے آپ کو کہ چاہے وہ کتنے بھی عذر اور بہانے تراش لے یا اپنے بہانے پیش کرے کہ وہ کہاں کہاں ناشکری کرتا ہے اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کا اور بندوں کا حق مارتا ہے، اسے سب معلوم ہے، سب پتہ ہے، اس کے بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال کی سخت محبت، یعنی اس کو مال کی بہت شدید محبت ہے، بہت سخت محبت میں گرفتار ہے مال کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر رویہ رکھا ہے انسان کا کہ ہر نسل، ہر طبقے، ہر انسان جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اس میں مبتلا ہے کہ مال پا کر بخل کرتا ہے، اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہے، اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے۔ مال جو ہے وہ اصل میں برا نہیں ہے، بلکہ اس کی محبت جو اگر دل میں سما جائے تو وہ انسان کو پھر تباہ کر دیتی ہے۔ یہ جو ہے ضرورت بھی ہے، نعمت بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی دنیا میں گزارا نہیں کر سکتا انسان۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ مال جیب میں برا نہیں ہے مگر دل میں برا ہے، یعنی جب دل میں اس میں اتنا گھر کر جائے دل میں کہ وہ لوگوں کے حق مارنے لگے، نہ وہ اللہ کا حق دے نہ بندوں کا حق دے، تو پھر وہیں سے پھر خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ ورنہ مال زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان دنیا میں اپنی یعنی ایک طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور اچھی طرح سے رہ سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی مدد کر سکتا ہے، مگر جب یہ دل میں گھر کر لیتا ہے تو پھر وہ نہ خود خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ایک حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بحرین، بصرہ اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی رقم آئی، اور وہ بہت ہی زیادہ تھی، جو اس سے پہلے جو فتوحات میں آیا مال وہ اتنا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈال دو، اور پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور اس رقم کو آپ نے دیکھا بھی نہیں۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد میں آپ اس رقم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور جس پر نظر پڑتی گئی اس کو دینا شروع کر دیا، یعنی وہاں آ کے بیٹھے اور جو نظر آیا اس کو دینا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ آئے آپ کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا کیجئے، میں نے بھی اپنا فدیہ ادا کیا تھا جنگ بدر میں، اور عقیل کا بھی ادا کیا تھا، اور اب میں زیر بار ہوں، یعنی میں مقروض ہوں، قرض دار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہو لے لو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے انہوں نے لب بھر بھر کر، یعنی دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر ایک کپڑے میں انہوں نے بھر لیا، اور پھر اس کو اٹھانے لگے۔ تو اتنا زیادہ تھا کہ وہ اٹھا نہ سکے، تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دے دیجئے کہ وہ مجھے اس کو اٹھوا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ایسا کریے کہ آپ اٹھوا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی نہ میں کسی سے اٹھوا سکتا ہوں نہ میں خود مدد کروں گا۔ پھر انہوں نے کچھ درہم نکال دیے، پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ مدد کر دیجئے یا کسی اور سے کروا دیجئے، آپ اٹھوا دیجئے۔ تو آپ نے کہا نہیں، منع کر دیا کہ نہیں، نہ میں اٹھا سکتا ہوں نہ کسی اور کو مدد کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے کچھ اور نکال دیا، پھر اتنا رکھا جتنا کہ وہ خود اس کو اٹھا سکتے تھے۔ پھر وہ اٹھا کر اس کو لے کر چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک کہ وہ نظروں سے اجھل نہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے رہے اور یہی سوچتے رہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ تو یہاں پر ایک ان کی خامی نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ یہ انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ اس کی فطرت میں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی ایک طلب ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب سے پاک تھے۔ یعنی اتنا مال آیا، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، جس کو دیکھا بانٹنا شروع کر دیا، اور وہ پورا تمام مال جتنا مسجد میں لا کر رکھا گیا تھا سب کا سب تقسیم کر دیا، اور جب ایک درہم بھی باقی نہیں بچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، بلکہ تمام کا تمام سب اللہ کی راہ میں سب تقسیم کر دیا۔ تو مال کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ کا بھی حق نہیں دیتا اور بندوں کے بھی حق نہیں ادا کرتا، اور پھر دین کی خاطر بھی نہیں خرچ کرتا، اور اس میں بھی نہیں، اس کے لیے بھی نہیں نکلتا۔ تو اس طریقے سے وہ پھر
وہ مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرتا، اگر اسے ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسری کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اور اگر دوسری مل جائے تو تیسری کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، تو اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ یعنی اتنا زیادہ انسان کو ہے مال کی محبت میں شدید، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ اسے جتنا بھی مل جائے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ناکافی ہے، اور مزید کی طلب اس کو جو ہے وہ آگے بھی ہم صورتوں میں پڑھیں گے کہ وہ اس کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، مگر وہ اس سے سیر نہیں ہوتا، اس کی حرص جو ہے ختم نہیں ہوتی ہے کسی طریقے سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ بھید راز سینوں میں ہیں، دلوں میں ہیں، تو وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو یہ یاد دلایا کہ آنے والا جو وقت ہے قیامت اور قبر سے جو اٹھائے جانا ہے وہ بہت ہی زیادہ دہشت والا وقت ہوگا۔ کیا انسان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ قبروں سے نکلے گا، کھڑا ہو جائے گا اللہ کے حضور جانے کے لیے؟ اس وقت دلوں کے راز کھول دیے جائیں گے اور چھپی ہوئی باتیں سب منظر عام پر لے آئی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سب کے اعمال سے خوب واقف ہوگا اور ان کا پورا بدلہ ان کو دے گا، اور کسی پر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جو جہاں قبروں میں مدفون ہیں وہاں سے ان کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا اور لے آیا جائے گا جہاں بھی کوئی دفن ہوگا۔ جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے ان کو سب کو نکال کر زندہ کر کے پھر ان کو اس جو انسانی شکل میں جس میں دنیا میں تھے تو وہی اسی شکل میں ان کو پھر اٹھایا جائے گا۔ اور پھر جو سینوں کے راز کی بات کی گئی ہے تو ان کو بھی اس کے سارے جو ارادے، نیتیں، مقاصد، جو خیالات تھے اس کے، اور وہ تمام جو اس کے پیچھے اس کے باطنی یعنی اندر کی جو چیزیں تھیں ان سب کو بھی نکال کر کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، اور سب کی جانچ پڑتال ہوگی اور برائی اور بھلائی سب الگ چھانٹ کر دی جائیں گی کہ اس نے جو کام کیے وہ کس نیت اور ارادے اور کس غرض سے کیے۔ اگر انسان غور کرے اس بات کو ضرور وہ تسلیم کرے گا کہ اصل جو انصاف ہے وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ہی عدالت میں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اگر دیکھیں تو صرف ظاہری افعال پر ہی انسان کو سزا دی جا سکتی ہے، نیت اور ارادے اور خیالات تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو دنیا میں کسی بھی عدالت کے پاس وہ ذرائع نہیں جن سے وہ نیتوں کو بھی ٹھیک تحقیق کر کے معلوم کر لیں۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن کرے گا، اور سب کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں جزا اور سزا کا جو فیصلہ ہوگا وہ حق کے ساتھ سب کے لیے کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے، اس آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے علم کی بنا پر، جو اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادے، نیتوں، خیالات کو سب کو جانتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے روز ان رازوں کو کھول کر اعلانیہ طور پر جو سینوں میں ہیں ان سب کو باہر نکالا جائے گا، اور پھر کھلی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پھر ان کی جانچ پڑتال ہوگی، اور پھر ان میں کیا خیر تھی، کیا شر تھا، اور کیا چیزیں تھیں وہ سب نکال کر باہر لے آیا جائے گا۔ اور تحصیل جو ہے یہاں پر حصلہ جو کہا گیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نکال کر باہر لانا، مثلا چھلکا اتار کر اندر سے مغز نکالنا، اور دوسرا معنی مختلف چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کرنا۔ تو جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو نکالنا اور پھر ان کو کھول کر ظاہر کرنا، اور ان کو چھانٹ کر برائی اور بھلائی اس میں کتنی تھی وہ الگ نکال کر رکھ دینا۔ اور اس سے پہلے ہم نے سورہ طارق میں بھی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا یوم تبلی السرائر، کہ جس روز پوشیدہ رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کے بارے میں کہ کون جو ہے سزا کا مستحق ہے اور کون مجرم ہے اور کس کو جزا دی جانی چاہیے۔ یعنی اسی دن باخبر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ابھی خبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اور پھر اسی کے مطابق اس کو بدلہ یا جزا دی جائے گی اس کی نیت کے مطابق، اور انصاف کے پورے تقاضے کر کے کہ وہ سارے ان کے سینوں میں سے نکلوائے جائیں گے،
اور انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، جو ہم اس سے پہلے والی صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، سب پورے انصاف کے تقاضے پورے کر کے تب پھر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو انسان کو ایک طریقے سے سوچنے کی، غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ تمام جب چیزیں، چھپی ہوئی اندر کی باتیں ساری نکالی جائیں گی، ذرہ ذرہ برابر بھی جو کوئی نیکی، خیر، بھلائی، سب کچھ نکال لیا جائے گا، راز، ارادے اور دل کی باتیں، تو سب جب سامنے آئیں گی تو پھر اگر ان میں کوئی کھوٹ، کپٹ، غلط اور سب کچھ ہوا تو پھر انسان کے لیے کتنا زیادہ شرمندگی کا مقام ہوگا، شرمندگی کا باعث ہوں گی یہ سب چیزیں جو وہاں پر سب نکال کر سب کے سامنے دکھائی اور سنائی جائیں گی بھری عدالت میں۔ تو انسان کو پھر ایک طریقے سے پوشیدہ دعوت ہے کہ انسان دنیا میں اپنے اعمال درست کر لے، تاکہ پھر جو وہ یہاں سے کما کر لے جائے گا کل آخرت میں وہی پھر اپنے سامنے دیکھے گا وہ اعمال کی شکل میں، اور جو ذرہ برابر بھی نیکیاں اور برائیاں اور بھلائیاں اور جو بھی کچھ ہوں گی وہ سب اللہ تعالیٰ سب کے سامنے لے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس میں بتایا کہ گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور انسان نے گھوڑے کو نہیں بنایا بلکہ اللہ نے اس کے لیے پیدا کر کے اس کے لیے سواری کا ذریعہ بنایا، تو وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے جبکہ وہ اسے صرف کھانا پینا کھلاتا ہے۔ مگر تمہارا اپنے مالک کے ساتھ کیا رویہ ہے کہ نعمتیں پا کر تمام کی تمام اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ اس کی ناشکری کرتے رہتے ہو، نہ اس کی راہ میں لگاتے ہو۔ تو پھر اپنے رویے کو چیک کرو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ ایک جانور ہو کے وہ کس قدر اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کس طرح اپنے مالک کے اشارے پر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اپنے رب سے بے وفائی کر کے، ناشکری کر کے، آخر کب تک تم دنیا میں رہو گے؟ کب تک اپنے مال کو جو اللہ نے تمہیں دنیا میں قیامت زندگی کا ذریعہ تمہارے لیے بنایا ہے، کب تک یہ تمہارے ساتھ رہے گا؟ تم اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کرنا چاہتے، نہ کرو، کب تک یہاں پر رہو گے؟ کیا تمہیں واپس اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ پھر کیا جواب دو گے کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے والا اور اس پر بہترین عمل کرنے والا بنائے کہ اللہ کے ہم شکر گزار بھی ہوں، اور جو تمام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں لگانے والے ہوں، اور اللہ کا احسان بھی ماننے والے ہوں کہ ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، اور کتنی نعمتیں تو ایسی ہیں جن کو کہ ہم نعمت بھی نہیں سمجھتے، جتنی ہمارے جسم کی اور باہر، اور جتنی ہمیں، اور سب سے بڑی اسلام کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی، اور دین کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے لیے بھیجا، قرآن کی نعمت، اگر ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے اور ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اور ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔